تو ادھر سے میری آنکھیں بند کر لی جی پیچھے سے آ کر کے میری آنکھیں بند کر لی. میں نے سمجھا شاید میرے ساتھیوں میں مفتی عبدالعزیز رائے پوری اور ایک وہ مفتی مظفر صاحب کے چھوٹے بھائی، کیا نام تھا ان کا؟ مولانا اطہر صاحب. اطہر صاحب. ہاں، جی ان دونوں میں سے کوئی ہوگا. تو میں نے بھائی چھوڑو چھوڑو کون ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے ہنستے ہوئے ہاتھ ہٹایا اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ وہ آپ کب آئے. میں نے ابھی سے چلے ہی آ رہا ہوں، رکشے سے ابھی اترا، آپ کے سامنے اترا ہوں. تو فوراً کہنے لگے کہ کھانا ہمارے ساتھ کھائیے گا. اب قاری صدیق صاحب ابھی باہر ہی تھا، گیٹ کے باہر سڑک ہی پر اترا رکشے سے، تو فرمانے لگے کہ کھانا ہمارے ساتھ کھائیے گا. تو میں نے ان کو جواب دیا کہ حضرت کھانا آپ جہاں کھائیں گے میرا کھانا وہاں رکھا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے، ساتھ کھا لیں گے. تو بیٹھ کر کے پھر ساتھ بیٹھ کر کے کھایا ہم لوگوں نے. پھر عشاء کے بعد جب ہم دونوں پاؤں دبانے لگے حضرت کے، جی فرمانے لگے کہ تم دونوں تو ایک ساتھ پڑھتے تھے. نہیں حضرت، یہ بہت مجھ سے پہلے کے 6-7 سال پہلے کے مجھ سے فارغ ہیں، 6 سال پہلے کے فارغ ہے مجھ سے. نہیں مجھے تو یاد پڑتا تم دونوں ساتھ پڑھتے تھے. نہیں حضرت، یہ تو بہت متقدمین میں سے ہے، میں تو بہت بعد کے لوگوں میں سے ہوں. بہت پیار محبت کرتے تھے. جی ایک مرتبہ ایک طالب علم سے ہمارا کچھ جھگڑا ہو گیا اور بہت بدتمیزی پر اتر آیا. میں نے بھی اس کو سخت کہہ دیا تو اس نے شکایت کر دی، میرا کھانا بند کر دیا، اس کا بھی کھانا بند ہو گیا، دونوں کا کھانا بند ہو گیا. تو حضرت نے مجھے بلایا اور مجھے 2 روپے دیے اور کہا کہ دیکھو تمہارا کھانا بند جو ہوا تو قانونی اعتبار سے بند ہوا، یہ میں اپنی طرف سے تم کو دے رہا ہوں، تم اپنے کھانے کا انتظام کرو. میں نے نہیں ہو جائے گا کھانے کا انتظام، ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کے کھا لوں گا. نہیں اس کو رکھو. جی اتنا پیار محبت کرتے تھے. جی جی ماشاء اللہ. بہت اچھا، جزاک اللہ حضرت. اللہ آپ کی عمر معافیت کے ساتھ برکت عطا فرمائے. فلسفے کی سب سے اونچی کتاب صدرہ شمس باغوا، صدرہ پڑھی ہم نے ان سے، بہت اونچی کتاب ہے وہ، سب سے اونچی کتاب فلسفے کی مانی جاتی ہے. تو جب پڑھاتے تھے جو کچھ توجیہات کرتے تھے صاحب کتاب، کہیں کہیں میں بھی اپنی توجیہ بیان کر دیا کہ حضرت ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو بالکل ٹھیک کہتے ہو، تم کو بھی رائے دینے کا حق ہے. یہ کوئی علوم شرعیہ نہیں ہے، یہ علوم عقلیہ ہے. تم کو بھی رائے دینے کا حق ہے. تم نے بالکل صحیح بات بتائی. جی بہت بڑے ذہین و ذکی، بڑے ذہین و ذکی، ذہانت ذکاوت و غضب کی تھی ان کی بات. جی جی ایسی ذہانت ذکاوت کہ کبھی کبھی حاضری لیتے تھے رجسٹر میں تو تمام طلبا، ہم لوگ 48 طالب علم تھے دور حدیث میں، جی تو سب کے نام اشعار میں بالبدی فوراً اشعار کہتے جاتے تھے اور ان کا نام بھی آتا جاتا تھا. جی جی ذہانت دیکھیے ان کی. جی شاعر تو تھے ہی. جگر مراد آبادی وغیرہ آتے رہتے تھے، کبھی ادھر جب گزرتے تھے تو حضرت کے پاس ضرور آتے تھے اور مغرب سے عشاء تک بیٹھتے رہتے. مغرب سے عشاء تک شعراء کی مجلس ہوتی تھی روزانہ. اب شعراء آتے تھے، اپنے اپنے کلام کو پیش کرتے تھے، حضرت سے اصلاح لیتے تھے. جی بہت بڑے بڑے شعراء آتے تھے وہاں، مغرب سے عشاء تک حضرت کے پاس بیٹھتے تھے. جی جگر مراد آبادی بھی کئی دفعہ آیا.
تو بعد میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہو گیا تھا نا. جی جی جگر مراد آبادی. ہاں جی وہ بھی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خاص تھے خواجہ عزیز الحسن صاحب. جی وہ جج تھے نا، جج تھے پہلے. جی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی، سب چھوڑ چھاڑ کر کے تصوف کی طرف آ گئے. تو جگر کے دوستوں میں تھے وہ. جی تو ایک دن ملاقات ہوئی سفر میں، تو جگر نے پوچھا ان سے، بھئی تمہارے اندر سے مسٹر کی ڈر کیسے نکل گئی؟ مسٹر کی ڈر تم سے کیسے نکل گئی؟ تم تو مسٹر تھے، اب تم بالکل داڑھی والے ملا جی ہو گئے. تو ایک بزرگ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی، ان کے پاس میں آتا جاتا رہا، ان کے پاس آنے جانے کی برکت سے میری ٹر نکل گئی. اور ٹر کے بعد مسٹر کے بجائے میں ملا ہو گیا. تو فرمانے لگے جگر صاحب کہ مجھ کو بھی لے چلو ان کے پاس. جی مجھے بھی کہا ضرور چلو، لے چلو. تو ایک دن خواجہ صاحب لے گئے ان کو. جی ملاقات کے بعد حضرت نے فرمایا کہ حضرت میرے لیے دعا فرمائیے. حضرت تھانوی نے پوچھا کس بات کی دعا کروں تمہارے لیے؟ جگر نے کہا کہ حضرت دو باتوں کی، ایک تو یہ کہ مجھ سے شراب چھوٹ جائے. جی بہت ہی جب میں نے چھوڑی، توبہ کی، مگر توبہ ٹوٹ گئی. تو میرے لیے دعا فرما دیجیے کہ میری شراب چھوٹ جائے. اور دوسری خواہش میری یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالی حج کی توفیق عطا فرمائے. تو حضرت تھانوی نے وہیں بیٹھے بیٹھے فوراً دعا کی. جی بڑے خوشی و خضوع کے ساتھ دعا فرمائی. تو اس کے بعد سے جگر کا بالکل شراب پینا چھوٹ گیا اور سخت بیمار ہو گیا. جو شراب کو بہت عادی ہوتا ہے، ایک لخت چھوڑ دے تو بالکل مرنے کے قریب ہو گیا وہ. جی لوگ کہنے لگے کہ تم نے غلط کام کیا، ایک دم نہیں چھوڑنا، آہستہ آہستہ چھوڑنا چاہیے. کیونکہ جو مستقل شرابی ہو تو ایک لخت چھوڑتا تو اس کی موت کا خطرہ ہو جاتا ہے. تو کہ پھر آہستہ چھوڑنے کا بولتا ہے، پھر اس کے بعد پھر جب تھوڑے سے پی لیجیے، پھر بعد جب پھر پی نہیں ہے تو کیا ضرورت ہے پھر پینے کے؟ چھوڑ دیا تو چھوڑ ہی دیا. پھر جی نہیں پی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دی. ایسے انسان بنے، ایسے انسان بنے، ایسے انسان بنے کہ انسانیت میں بھی بہت اعلیٰ درجے کے تھے وہ. جی ایک دفعہ سفر کر رہے تھے، کہیں پروگرام سے آئے تھے، ریل پر چل رہے تھے. جی ان کا پرس جو تھا اس میں بہت کافی رقم تھی، وہی رکھا ہوتا ہے سیٹ پر. جی تو ایک شخص نے چپکے سے لے لیا اور جگر دیکھ رہے ہیں، جگر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور کچھ نہیں بولے، کچھ نہیں کہا اس کو. بعد میں سے پوچھا کہ بھائی میرا پرس یہاں رکھا ہوا تھا، کس نے اٹھایا؟ اس سے پوچھا تم نے تو نہیں اٹھایا؟ کہ نہیں میں نے نہیں اٹھایا، جھوٹ بولا، وہ میری آنکھ نے غلط دیکھا ہوگا. نہیں مانگا اس سے، صبر کر کے. جی ایسے انسان تھے وہ. جی اور پھر حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا اثر ان پر پڑا، ماشاء اللہ. پھر بعد میں بہت دیندار، بہت نیک اور صالح بن گئے. بہت اچھا، جزاک اللہ. حضرت فرما رہے تھے کہ حضرت مفتی صاحب کے کلمات جو ہے نا، اس دن فرما رہے تھے کہ وہ اس میں کرنے کے لائق تھے، قابل تھے، یعنی کہ ان کی آواز کو فیڈ کرنا چاہیے تھا. میں نے سوچا کہ من کا
آپ کے کلمات جو اور حدیث میں نہیں لگے، حدیث کی خدمت کو چھوڑ کر کے قرآن کی خدمت میں لگ گئی ہے. جی اور جب یہ حدیث روایت کرتے تھے تو حدیث روایت کرنے کے بعد یہ جملہ بھی فرماتے تھے کہ اسی حدیث نے مجھ کو یہاں بٹھا رکھا ہے، اسی حدیث نے مجھ کو یہاں بٹھا رکھا ہے، اسی حدیث نے مجھ کو یہاں بٹھا رکھا ہے. جی کوفے کی جامع مسجد میں 40 برس تک قرآن پڑھاتے رہے تھے. بہت اچھے قاری و مقری تھے. جی ماشاء اللہ. تو قرآن پڑھنے پڑھانے کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں، اور قرآن جو پڑھتا پڑھاتا ہے اور اس کی اشاعت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ترقیات سے، رفعت و بلندیوں سے نوازتے ہیں. مسلم شریف کی حدیث ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو سربلندی عطا فرماتے ہیں. جو لوگ قرآن پاک پڑھتے رہتے ہیں، اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے رہتے ہیں اور اس کے احکام پر، حلال و حرام پر عمل کرتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ترقی دیتا ہے، عزت دیتا ہے، اس کے مرتبے کو بلند کرتا ہے. وَيَضَعُ بِآخَرِينَ، اور کچھ لوگوں کو پست کرتا ہے، ذلیل کرتا ہے. جو لوگ قرآن پاک نہیں پڑھتے پڑھاتے، قرآن پاک سے تعلق نہیں رکھتے، قرآن پاک کے احکام پر عمل نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پست کرتا ہے. ادھر اللہ بیچ میں مالٹا کی جیل سے آئے، مالٹا کی جیل سے آئے تو ایک دن فرمانے لگے کہ میں نے مالٹا کی جیل میں 3.5 برس تک غور و فکر کیا کہ آج مسلمان کیوں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. تو مجھے 2 وجہیں سمجھ میں آئیں. ایک تو یہ کہ ان کا قرآن سے تعلق کم ہو گیا ہے، اور دوسری وجہ یہ سمجھ میں آئی کہ آپس میں ایک دوسرے سے کینہ رکھنا، ایک دوسرے سے عداوت رکھنا بہت زیادہ ہو گیا ہے مسلمانوں میں. یہ 2 وجہ بتائی انہوں نے. اس میں ایک وجہ قرآن سے تعلق کم رکھنے کی بات بھی فرمائی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت عقبہ افریقہ کے گورنر بنائے گئے تھے. افریقہ کے گورنر بنائے گئے تھے. تو انہوں نے اپنی گورنری کے زمانے میں ایک غلام کو وزیر جنگلات بنا دیا، منسٹر آف فارسٹ بنا دیا اس کو. اور تھا وہ غلام عبد الرحمن ابن ابی ابزہ اس کا نام تھا. اس کو غلام کو وزیر جنگلات کا عہدہ دے دیا. تو افریقہ والوں کو یہ بات بہت کھلی. انہوں نے حضرت عمر امیر المومنین کے پاس ایک شکایت نامہ لکھا کہ آپ کے گورنر نے حر اور آزاد لوگوں کو چھوڑ کر کے غلام کو وزارت کا عہدہ دے دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے طلب کر لیا ان کو. آئے ودی نے پوچھا تمہاری ایسی ایسی شکایت آئی ہے افریقہ والوں کی. تو انہوں نے کہا جی بالکل صحیح شکایت کی انہوں نے میری. تم نے ایسا کیوں کیا؟ پوچھا حضرت عمر رضی اللہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے فرمایا حضرت عقبہ نے کہ میں نے دیکھا اے امیر المومنین، میں نے دیکھا اس کو سب سے زیادہ قرآن پاک پڑھتا ہوا، سب سے زیادہ قرآن پاک پر عمل کرتا ہوا دیکھا میں نے اس کو، اس لیے میں نے اس کو یہ عہدہ دیا. تو حضرت عمر رضی اللہ بہت خوش ہوئے اور کہا کہ تم نے بالکل صحیح کام کیا، بالکل صحیح کیا. سچ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین،
کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو سربلندی عطا فرماتے ہیں اور کچھ لوگوں کو پست و ذلیل کرتے ہیں. جو لوگ اس کا حق ادا کرتے ہیں قرآن پاک کا، اس کو اللہ تعالیٰ ترقی دیتے ہیں، مرتبے بلند کرتے ہیں اس کے، اور جو اس سے غافل لیتا ہے اس کو پست و ذلیل کرتے ہیں. جی یہ بہت بڑی خدمت ہے یہ. بے شک بے شک. حضرت ناظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ، ہاں؟ حضرت ناظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت کچھ فرما دیتے. میں اس میں ذرا یہ یادگاری کے طور پر آپ کے زبان مبارک کے کلمات ذرا. حضرت ناظم صاحب تو ماشاءاللہ بہت بڑے متقی پرہیزگار آدمی تھے. جی 40 سال تک ان کی تہجد کی نماز کبھی ناغا نہیں ہوئی، جی ماشاء اللہ. اور نہ 40 سال تک کبھی تکبیر اولیٰ فوت ہوئی. بڑے متبع سنت، بڑے متقی و پرہیزگار. ہم انہی کی تربیت میں 2 سال رہے. جی جی 2 سال حضرت کی تربیت میں رہے ہم، اور انہوں نے ڈانٹ ڈپٹ کر کے اور سخت سسکا کر کے ہمیں انسان بنایا انہوں نے. ہاں اس وقت تو کچھ برا لگتا تھا، ڈانٹتے تھے وقتی طور پر، لیکن بعد میں یہ احساس ہوا کہ حضرت نے ہم کو انسان بنایا، آدمی بنا دیا، صحیح معنی میں عالم بعمل بنایا انہوں نے. ماشاء اللہ. تو ان کا تو ہر لمحہ نہایت قیمتی، بہت ہی بہترین پڑھانے والے، بہت ہی بہترین عمل والے، بہت بہترین تقوی والے. ماشاء اللہ. حضرت کا تو حال یہ تھا مطالعے کا کہ فرماتے تھے کہ میں نے بلا ضرورت منجد کو شروع سے آخر تک 100 دفعہ سے زیادہ دیکھی. منجد کتاب لغت کی جو ہے جی جی اتنا مطالعہ کہتے بلا ضرورت میں نے اول سے لے کر آخر تک 100 دفعہ سے زیادہ دیکھی ہے. جی اور ضرورت میں نے کتنی مدت دیکھی ہوگی. بہت اچھا. حضرت کی کرامتوں میں سے ایک کرامت یہ ہے کہ جب ترمذی کا پرچہ ہم نے کیا تو ہمارے تمام ساتھیوں کو جو بہت پڑھنے میں کمزور تھے، ہم نے امتحان گاہ میں ان کو وہی بیچ کر کے ان کو بتایا، تب لکھوایا پرچہ ان کا. تو ان کو نمبر زیادہ ملا، مجھ کو نمبر کم ملا. میں نے عربی میں پرچہ لکھا تھا، حضرت مولانا منظور احمد خان صاحب کیا پرچہ تھا. تو پتہ نہیں کیا وجہ ہوئی، ان کو عربی پڑھنے میں نگاہ میں کچھ کمزوری آئی، کیا وجہ ہے، وہ مجھے نمبر کم دیا. تو میں نے حضرت سے شکایت کی، جی ناظم صاحب سے شکایت کی. میں نے حضرت مولانا میں شاہ نے پہلے محمد پوچھا اسد اللہ صاحب حضرت فلاں سوال کا کیا جواب ہونا چاہیے. میں نے کہا یہ جواب میں نے لکھا صحیح ہے. ہاں بالکل صحیح لکھا تم نے. جی میرا نمبر کم آیا اور دوسروں کے نمبر جو مجھ سے کمزور ہے ان کا مجھ سے زیادہ آیا نمبر. جی ہاں تو میری کافی دوبارہ جانچ کی جائے. میں نے کہا کہ اچھی بات ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اگلے دن فرماتے ہیں کہ بیٹا ایک بات عرض کروں تم سے. میں نے کہا حضرت فرمائیے. ایک تم نے جو بات کل کہی تھی وہ بات تمہاری بہت معقول ہے، لیکن اگر میں دوبارہ تمہاری کاپی جانچنے کے لیے لکھتا ہوں تو وہ یہ سمجھیں کہ میرے اوپر اعتماد نہیں کر رہے ہیں. اب عدم اعتماد کی بات سمجھیں گے. اس لیے میری رائے یہ ہے کہ تم خاموش ہو جاؤ، کچھ مت کرو، کوئی درخواست مت دو. اور اگر نمبر کم آ گیا تو کیا ہوا، تو تمہاری استعداد تھوڑا کمزور ہو جائے گی. تم تو پورے مظاہر میں سب سے فرسٹ ہو، اور اگر کسی ایک نمبر میں کسی ایک کتاب میں نمبر کم آئے تو اس سے کیا فرق پڑے گا تمہاری استعداد میں.
ماشاء اللہ. تو اس وقت حضرت نے فرمایا، بہت ان کی بات مجھے تلخ معلوم ہوئی اس وقت جی ہیں جی کہ کل تو وعدہ کیا ہے کہ اچھی بات ہے، میں دوبارہ شکایت یہ کہوں گا، دوبارہ جانچ کرواؤں گا، لیکن یہ ہے کہ پھر مجھے یہ مشورہ دیا انہوں نے، جی تو میں حضرت کی بات مان گیا. جی تو حضرت کی بات ماننے پر اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دکھایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ترمذی شریف کی شرح لکھنے کی توفیق عطا فرمائی. ماشاء اللہ. یہ انہی کی برکت ہے، انہی کے اس جی ماشاء میں سمجھتا کہ انہی کی اس بات پر میں نے صبر کیا تو اللہ نے مجھے یہ اعزاز عطا فرمایا ماشاء اللہ. کہ پوری دنیا میں کسی حنفی عالم نے عربی میں مستقل شرح کوئی شروع سے آخری تک پوری نہیں لکھی. جی بہت سے لوگوں نے شروع کی لیکن شروع کر کے چھوڑ کے چلے گئے. جی جی میں پہلا شخص ہوں جس نے پوری شرح شروع سے لے کر آخر تک اور بہت قاعدے کے ساتھ تمام روات کے آلات لکھے، حدیث کی شرحیں لکھی، اور ائمہ مجتہدین کے مذاہب لکھے، ان کے دلائل لکھے، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت امام ترمذی نے ایک حدیث نقل کر کے حوالہ دے دیا، فی الباب عن فلاں و فلاں، اس باب میں فلاں فلاں صحابی سے بھی حدیث مروی ہے، اس کی تخریج بھی کی میں نے ماشاء اللہ. کہ کون کون سے صحابی سے حدیث مروی ہے اور کہاں کہاں یہ حدیث ہے. ان کتابوں کی تخریج کی، ان کے صفحات جلد بھی لکھی اس میں اور عبارت بھی لکھی. جی ماشاء اللہ. ہاں، اور پھر امام ترمذی نے جو علل پر بحث کی، حدیث کے اوپر کی حدیث کیسی ہے، حدیث حسن ہے، غریب ہے، صحیح ہے، تو اس کی تخریج کر دی میں نے، اس کو حدیث کی تخریج کر دی. ان سب چیزوں کے ساتھ میں نے لکھی. تو الحمدللہ وہ کتاب 2 سال ہوئے چھپ گئی ہے اور وہ کافی مقبول بھی ہو رہی ہے. ماشاء اللہ. ہاں ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. آپ لوگ بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبولیت سے نوازے، آمین. اور جو غیر مقلد کی شرح چل رہی ہے وہ دب جائے، میری والی شرح اوپر ہو جائے. اچھا ہے. انشاءاللہ تعالی. اللہ قبول. یہ چائے پیجئے. جی جزاک اللہ حضرت. آپ کو چاہیے؟ شکریہ. جی حضرت ہے چائے. پی لیے. اور کچھ کے لیے رہ گئی چائے.